بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پرانے زمانے کی بات ہے، اسکندریہ مصر کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، بلکہ میرے علم کی حد تک یہ قاہرہ کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ وہاں کا ایک بڑا معروف اور بڑا امیر تاجر وہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، سمندر کا سفر تھا، بحری جہاز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس اس کا مال و دولت، اس کے درم و دینار اس کے ساتھ تھے، سفر جاری تھا۔ اچانک بحری قزاق آتے ہیں اور انہوں نے آ کے حملہ کر دیا۔ اب مسافر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال وہ قزاق ظاہر بات ہے ٹریننگ یافتہ تھے، انہوں نے آ کے مسافروں کو لوٹنا شروع کر دیا، ان کو انہوں نے ہتھکڑیاں پہنا دیں، بیڑیاں پہنا دیں، جو نمایاں آدمی تھے ان کو کھینچ کے اپنی کشتی کے اندر لے گئے۔ یہ جو اسکندریہ کا تاجر تھا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا، اس کے پاس خاصے درم و دینار تھے، وہ انہوں نے چھین لیے اور اس کے بعد اس کو کھینچ کے اس کے اپنی کشتی کے اندر اس کو ایک کونے میں پھینک دیا اس کو۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے، آنن فانن میں اتنا امیر آدمی اور میری اتنی دولت، میرے بیوی بچے، کاروبار، نوکر چاکر ہیں جی، اور میری حالت یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے مستقبل کا نہیں پتہ۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور ادھر قزاقوں نے یہ کیا کہ ان کے سردار نے کہا ہاں بھائی کتنے درم و دینار ہوئے ہیں، وہ سارے اس کی خدمت پیش کیے، اس نے ان کو اپنے حسب مراتب اس نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، ہر قزاق کی حصے میں جو جو آتا تھا اس کو دینا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھ رہا ہے، اچانک اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے۔ ان قزاقوں میں سب سے جو چھوٹی عمر کا رہزن کہہ لیجئے، ڈاکو کہہ لیجئے، قزاق کہہ لیں، وہ آیا اس کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں کیوں نہ روں، اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ دیکھو میرے ساتھ کیا بن گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں امیر ترین آدمی تھا، میرے پاس مال و دولت تھا، درم و دینار تھے، اور اب میری حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، میرے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، مجھے اپنے مستقبل کا پتہ نہیں ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو، مجھ کو قتل کر دیا جائے، مجھ کو قیدی بنا لیا جائے، مجھ کو غلام بنا کے بیچ دیا جائے، مجھے تو نہیں پتا میرا مستقبل کیا ہے۔ وہ جو قزاق تھا وہ آگے بڑھا، اس تاجر کے سر پہ ٹوپی تھی، اس نے اس کے سر سے ٹوپی اتار کے اس نے ایسے ہوا کے اندر اچھالی، یہ ٹوپی اس نے ہوا کے اندر اچھالی، چند سیکنڈ کے اندر وہ ٹوپی نیچے گر پڑی۔ کہنے لگا اس ٹوپی کو دیکھ رہے ہو کتنی دیر میں یہ اوپر گئی ہے اور کتنی دیر میں یہ نیچے آئی ہے؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میری بات سنو، تمہارا رب اس بات پہ قادر ہے کہ جتنی دیر میں یہ ٹوپی اوپر اور نیچے جانے میں کتنے سیکنڈ لگے ہیں، اس سے بھی کہیں پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو، تمہاری کیفیت کو، تمہارے غم، تمہارے رنج، تمہاری پریشانی کو آسانی کے اندر اللہ بدل سکتے ہیں۔ وہ قزاق یہ بات کہہ کر تو چلا گیا اور تاجر کہتا ہے کہ میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے کہا واقعی میں کس بھول میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اپنے رب کو کیوں نہ پکاروں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہتا ہے کہ میں نے آہوزاری شروع کر دی، میں نے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نے فریادیں شروع کر دی، میں جتنی دعائیں مانگ سکتا تھا مانگنی شروع کر دی۔ اور کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما دی۔ سلطان کے جو بحری بیڑا تھا اس کے فوجی، ان کو کسی نے بتا دیا یا ان کو پتہ چل گیا یا وہ ان قزاقوں کے تعاقب میں تھے، وہ تیزی کے ساتھ سمندر میں اپنی کشتی کے اوپر آئے، اور وہ کشتی جو قزاقوں کی کشتی تھی جس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور آنن فانن دیکھتے دیکھتے
انہوں نے تمام جو قذاق مجرم تھے ان سب کو انہوں نے گرفتار کر لیا. ہماری بیڑیاں، ہماری ہتھکڑیاں انہوں نے اتار دیں اور ان کو وہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ان کو پہنا دی. کہنے لگا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر ہمارا رخ ساحل کی طرف تھا. بندرگاہ میں پہنچے تو بندرگاہ میں پہنچنے کے بعد جو کمانڈر تھا اس نے اعلان کیا، اس نے کہا ان مجرموں کی تلاشی لو اور ان کے پاس جتنا درم و دینار ہے ان کو ایک جگہ اکٹھا کرو. حکم کی تعمیل ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جتنے درم و دینار انہوں نے ہم سے چرائے تھے، آپس میں تقسیم کیے تھے، وہ ایک جگہ اکٹھے کیے گئے. کمانڈر نے اعلان کیا، اس نے کہا ہر تاجر آئے اپنی اپنی نشانی بتا کر اپنا اپنا سامان، اپنے درم و دینار لیتا چلا جائے. وہ کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا، ایک ایک پائی الحمدللہ مجھ کو وصول ہو گئی. جتنے میرے درم و دینار تھے سب مجھ کو واپس مل گئے. عزیزو، کہانی آگے سے شروع ہوتی ہے. کہانی یہی نہیں ختم ہوئی. وہ کہتا ہے کہ کمانڈر نے اگلا اعلان یہ کیا، اس نے کہا کہ یہ بحری قزاق یہ انتہائی بڑے مجرم ہیں. اب ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ہم بازار میں جا کے فروخت کر دیں گے. ان کی قیمت، ان کی بولی لگائی جائے گی. چنانچہ ان کو بازار غلامہ میں لے جایا جاتا ہے. یہ تاجر کہتا ہے کہ میں بھی پیچھے پیچھے ان کے چلا گیا. اب ان کی بولی لگ رہی ہے، ان کی قیمت پڑ رہی ہے، اور کرتے کرتے وہ سب سے چھوٹی عمر کا بحری قزاق جس نے میری آنکھیں کھولی تھی، جس نے مجھ کو سبق دیا تھا، اس کی باری آ گئی. لوگ اس کی بولی لگانے لگے تو کہتا ہے کہ میں نے بھی آگے بڑھ کر اس کی بولی دینا شروع کر دی. میں اس کی بولی بار بار اس کی بولی بڑھائی چلا جا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے سب سے زیادہ بولی دی اور اس کے بعد میں نے اس کو خرید لیا. جو کمانڈر تھا وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا میری بات سنو. جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ تم نے جو اس کی قیمت لگائی ہے یہ عام غلاموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تم نے اس کی قیمت لگائی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ جناب یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے آ کے توحید کا، عقیدے کا سبق دیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو جب تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب میرے بندے مجھ کو پکارتے ہیں یا رب تو کہاں ہے، تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے دعا آپ کی صورت میں قبول کی کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں ان مجرموں سے نجات دی. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ تم نے ابھی پیسے نہیں دیے ہیں، جاؤ میں نے تم کو وہب کر دیا، اس کو دے دیا، تم کو عطیے کے طور پر اس کو میں پیش کرتا ہوں، کوئی پیسہ نہیں لوں گا، جاؤ جو مرضی اس کے ساتھ تمہارا سلوک. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس غلام کو ساتھ لیا، اپنی قیام گاہ پہ آیا، اور جس وقت وہاں پہ پہنچا تو میں نے اس کو کہا کہ جاؤ میں تم کو آزاد کرتا ہوں. میں بخیر و عافیت اسکندریہ واپس آ گیا. وہ جو بحری قزاق تھا جس نے مجھ کو عقیدہ توحید کا اور دعا کا سبق دیا تھا، اس نے بھی اپنے جرم سے توبہ کی اور اس کے بعد وہ میرے بہترین دوستوں میں شامل ہوا.